میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ ہم سامعین سے خطاب کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدر عالی وقار، معزز علماء کرام اور دور دور کے محلوں سے تشریف لائے ہوئے میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انسان کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور آدمی اپنے عمر کے مراحل کے ساتھ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ انسان کو مرغوب چیزوں میں سے، انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، اس کے لیے آراستہ کر دی گئی ہیں، وہ اور اچھی لگتی ہیں، اور فطری طور پر اس کی کشش ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ، ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ان کو مزین کر کے زمین پر اس لیے مزین کیا، اس لیے آراستہ کیا، اس لیے سنوار کر کے پیش کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا جیسے عورت ہے، عورت جب بھی کوئی مرد بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے اپنے ایک جوڑے کی، وہ بیوی اگر نیک ہے، اچھی ہے، شریعت کے دائرے میں رہتی ہے تو یہ اچھی چیز ہے اور اس کے لیے نہایت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ سواریاں ہوں، چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں، دنیا کے اندر بہترین اور خوبصورت محل ہے، 7 اسٹارز ہوٹل ہے، اور طرح طرح کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، سب کو اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کا سامان ہے، اور ان تمام سامانوں میں سب سے افضل وہ عورت ہے جو نیک ہو، اور عورت اگر نیک ہے تو وہ آپ کی بہت بڑی قیمتی پونجی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نیک بن کر کے دکھائیں، آپ نیک بن کر کے دکھائیں، لیکن کب بیوی نیک ہوگی؟ جیسا کہ شیخ محترم فضیلت الشیخ راشد حسن سلفی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ عورت کا انتخاب شادی کے وقت، لڑکی کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ایسے شخص کا پیغام تمہارے گھر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا برسرے روزگار ہے کہ نہیں، سرکاری نوکری ہے کہ نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں، اس کا باپ بڑا آدمی ہے یا نہیں، سماج میں مشہور شخص ہے یا نہیں، اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا معاملہ دنیاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی خود کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو شادی کرنے والا ہو یا جو اس کا گارجین ہو، سب سے پہلے نکاح جس سے کرے وہ نیک ہو، کیونکہ اس ماحول میں جو موجودہ دین بیزاری کا ماحول چل رہا ہے، جہاں پوری دنیا اکٹھا ہے آپ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے، اسلامی قلعوں کو ڈھانے کے لیے، رجال الاسلام کو قید و بند میں ڈالنے کے لیے پوری دنیا مستعد ہے۔ ایسے موقع پر ہم اگر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، لن تزولا قدم ابن آدم کے پاؤں ہلیں گے نہیں یہاں تک کہ اس سے سوال کر لیا جائے گا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں کھپایا، جو مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں۔ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا نکاح کرنے والا شخص کیا ہے؟ الناکح کا مغترس، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنے والا پودا لگانے والے کی طرح ہے، جیسے ایک پودا لگانے والا شخص کوئی باغیچہ لگانا چاہتا ہے، آم کا درخت لگاتا ہے، لیچی کا درخت لگاتا ہے، اور دوسرے درخت لگاتا ہے، اس میں جامن کا درخت لگاتا ہے، جامن بو کر کے اگر وہی امید رکھے کہ ہمیں آم ملے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ آم بونے کے بعد اگر وہ سوچے کہ مجھے لیچی ملے گی تو قطعی نہیں ملنے والی، ہرگز نہیں ملنے والی۔ اس لیے نکاح کرنے سے پہلے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من خلق حسن، کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کیا دے سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر باپ ہیں اس لیے کہ ہم نے بیلنس دیا، ہم بہتر باپ ہیں کہ ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہم بہتر باپ ہیں اس لیے کہ میرے پاس 4 منزلہ مکان ہے، ہمارے بچے 2 پشتک اس میں رہیں گے۔ لیکن اگر ادب نہیں دیا اور وہ مرتد ہو گیا، وہ دین بیزار ہو گیا، دین بیزاری کی جو کوشش ہے، دین سے پھیرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کوشش کا وہ شکار ہو گیا تو آپ کی وہ منزل بھی بیکار، وہ محنت بھی بیکار، وہ بیلنس بھی بیکار، وہ چمچماتی گاڑیاں بھی بیکار۔ اس لیے سب سے قیمتی عطیہ کوئی باپ اگر دے سکتا ہے اپنی اولاد کو تو اچھا ادب ہے، اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ صرف تعلیم کافی نہیں ہے، صرف تعلیم تو شیطان کے پاس بھی تھی، شیطان بہت ہی تعلیم یافتہ تھا، لیکن صرف تعلیم کام کے لائق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تعلیم بہت سے لوگوں نے دیا، اکبر الہ آبادی نے بھی دیا تھا اپنے بیٹے کو تعلیم، لندن میں جا کر کے بیٹا پڑھتا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد باپ کو بھول گیا اور کہا کہ اب انہوں نے خود شکوہ کیا ہے، افضلی لندن گئے تو بھول گئے، اور کہا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ صرف تعلیم کافی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت دیندار ہو، اور جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہو وہ دیندار ہو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اور نیک عورت کون ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کی روایت ہے، فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی وہ ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہوں۔ نیک بیوی وہ ہے جس کے اندر 3
صفتیں ہوں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرت ہو، جب اس کا شوہر باہر سے آئے، کام کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، پسینہ بہا کر کے، آفس میں ہو سکتا ہے کسی سے لڑ کر کے آئے، اور جب گھر پر پہنچے تو بیوی کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، ترنت اسے آرام کے ساتھ بیٹھائے، پانی دے، اگر ٹینشن میں لگے تو ان کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی ایک اچھی بیوی کی صفت ہے۔ اذا نظر الیہا سرت ہو۔ مگر اس کے برخلاف بعض خواتین کیا ہوتی ہیں، جیسے باہر سے کوئی آیا، باہر کی تکالیف کو برداشت کیے ہوا ہے، پریشانیوں کو جھیل کر کے آ رہا ہے، سفر ہے، پریشانی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرین چھوٹ گئی ہو، 4 گھنٹہ اسٹیشن پہ بیٹھا رہا، اس کے بعد گھر آیا، بیوی آتے ہی اس کے اوپر کام کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیتی ہے، طرح طرح کی فرمائشیں شروع کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر اور صالح بیوی وہ ہے، نیک بیوی وہ ہے جو اذا نظر الیہا سرت ہو، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کی بات سے، اس کی حیت سے خوش ہو جائے، اسے دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ وَإِذَا أَمَرَهُ أَطَاعَتْهُ، اور جب اس کو کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ شوہر نے کہا کہ آپ ذرا سا میرا وہ کپڑا لا کر کے دے دیجئے، تو بعض عورتیں کہتے جا لے لے، جا لے لو، اس طرح سے ایسا لگتا ہے جیسے منہ نوچ لیں گی۔ یہ اچھی عورت کی پہچان نہیں ہے۔ اور پھر جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو کہتی ہیں کہ فلاں شوہر ایسا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں بدخلق ہے، اور نمازی ہے تو کیا ہے، بددین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک بیوی وہ ہے جو اذا امرہ اطاعت ہو، جب شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی اس حدیث کے اندر کہ جب شوہر گھر سے کہیں باہر چلا جائے، دلی کے سفر پر گیا، لکھنؤ چلا گیا، بنارس چلا گیا، یا بمبئی چلا گیا، ملک سے باہر چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آنے والا ہے، تو کیا کرے؟ حفظت ہو فی نفسہا و مالہ، تو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، سب سے پہلے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اور شوہر کے غائبانے میں اپنے آپ کو ایک پاکیزہ بیوی ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے مال کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ اگر اس کی بہنیں ہیں اور ماں نہیں ہے تو ان بہنوں کی بھی دیکھ ریکھ کرے۔ نند اور بھوجائی کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شادی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے شادی کیا ہے، کہا کہ اے جابر کیا تم نے شادی کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لیا ہے ایک انصاری خاتون سے۔ کہا کہ ابکرن ام سیبن، کیا وہ باکرہ ہے یا سیبہ ہے، یعنی پہلے سے اس کی کنواری ہے یا شادی شدہ تھی؟ تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول شادی شدہ تھی۔ تو کہا کہ کیوں نہیں کنواری سے شادی کیا، وہ اچھی ہوتی؟ حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کی شہادت ہو گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، اور میری 9 بہنوں کو یا 7 بہنوں کو یا 9 بہنوں کو چھوڑا ہے۔ 9 بہنیں ہیں میرے گھر کے اندر اور والد نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایسی تجربہ کار عورت لاؤں جو کہ جانکار ہو کہ کیسے لڑکیوں کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کیا ہے، شادی شدہ لڑکی سے جو مطلقہ تھی اس سے میں نے شادی کر لیا ہے۔ کیا الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتَنْتَشِطُهُنَّ، تاکہ میری بیوی ان کی نگرانی کرے۔ یا تو ماں کمزور ہو جائے یا ماں نہ ہو تو یہ بھابھی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نندوں کی وہ نگرانی کرے، وَتَنْتَشِطُهُنَّ، اور ان کے بالوں میں کنگھی کرے۔ یہ سب صریح اور صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر نے اپنی شادی شدہ عورت یا سیبہ عورت سے شادی کرنے کے لیے
اپنی بات کو پیش کیا تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا۔ میرے بھائیوں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا یہی چاہتی ہے، ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ وہ ہمارے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں۔ مسلمان جو حیادار ہیں، ان کی عورتیں جو پردہ نشین ہیں، جو پردہ کرتی ہیں، ان کو پردے سے باہر نکال دیا جائے اور انہیں شمع کی پری بنا دیا جائے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، حامدہ چمکی نہ تھی جب انگلش بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ تو چاہتے ہیں کہ شمع انجمن بنا دیں، مجلسوں کی زینت بنائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں زناکاری پھیلے، مسلمانوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یکساں سول کوڈ کا جو پرپوزل دیا ہے اتراکھنڈ کی حکومت نے اور اس کی قیادت میں ایک جج نے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی عدت ختم ہو جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یعنی کہ کوئی کسی عورت کو اگر کوئی طلاق دے دے تو وہ فوراً جا کر کے دوسرے سے شادی کر لے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی نسل جو ہے، ان کی نسل خلط ملط ہو جائے، بگڑ جائے، ان کے اندر فساد آ جائے، ان کے اندر بے حیائی آ جائے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم ادھر سے ادھر ہلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ کسی عورت کو اگر طلاق دیا جائے تو وہ 3 مہینے تک عدت گزارے، تاکہ اس شوہر سے اگر کوئی بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہو تو وہ ظاہر ہو جائے اور اس پیدائش کے بعد پھر وہ نکاح کر لے، اور نہیں تو 3 حیض گزرنے کے بعد وہ شادی کر لے۔ لیکن یہ دنیا جو قانون اللہ نے بنایا ہے، اس قانون کا کوئی جواب نہیں۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا دھرم نہیں، کوئی ایسا قانون نہیں جو اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اسلام کی آفاقیت، اسلام کی عالمگیریت، اسلام کے سدا بہار قوانین، جس اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت دی، جو زندہ درگور کی جاتی تھی، اتنی عزت دی کہ ایک عورت کے پریشان ہونے کے لیے، پانی کے لیے پریشان ہوئی، اس کی اس پریشانی کو اللہ نے ایسی یادگار بنائی کہ آج لاکھوں لوگ حج میں جاتے ہیں، اور جس طرح اس نے دوڑ لگائی تھی ویسے تمام حجاج دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو باقی رکھا، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا، اور قرآن نے کتنا مقام دیا، اور اسلام نے کتنا مقام دیا۔ مسلمان عورت، جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے ترجمہ کی ہوئی، اس کتاب کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کے ذریعے دنیا کو اور دنیا کے تمام خواتین کو کیا دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اسلام کو پڑھتی نہیں، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں پڑھا نہیں جاتا، اور پڑھے بغیر اسلام کے بارے میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس طرح ہم لوگ شکار ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہیں، اگر ان کے اندر حیا ہو، ان کے اندر صفت ہو حیا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فلما ورد ماء مدین، جب مدین کے چشمے کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہاں دیکھا کہ چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو وہاں جانے سے روک رہی ہیں، کیونکہ بہت بھیڑ ہے، چرواہے بہت ہیں، وہ اختلاط نہیں چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ مردوں کے
ساتھ ملیں، وہ نہیں چاہتی کہ اپنی عزت و ناموس پہ حرف آنے دیں، وہ روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما خطبکما، تمہاری کیا بات ہے کہ تم اپنی بکریوں کو نہیں پانی پلا رہی ہو؟ تو ان دونوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے بکریوں کو پانی پلا کر کے چلے نہ جائیں تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، ان بکریوں کو لے جا کر کے اپنے ہاتھ سے پلایا اور کہا رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر ایسی خوبیاں دیکھی کہ ان میں سے کسی سے نکاح کے لیے اللہ سے دعا کیا، اور پھر بعد میں وہ لڑکیاں اپنے والد کے پاس سے جب واپس آئیں، والد نے بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا لاؤ، وہ کون آدمی ہے، بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، جاؤ اسے بلا کر کے لے آؤ۔ ایک ان میں سے لڑکی آئی تو اللہ نے اس کی جو خاص صفت ذکر کی ہے، یہ نہیں ذکر کیا کہ بہت لمبی تھی، اس کا جسم بہت گورا تھا، جسم بہت چھریرا تھا، ہاتھ ایسا تھا، چہرہ ایسا تھا، پاؤں ایسے تھے، ایسا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان میں سے ایک شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ صفت جو حیا ہے عورتوں کے اندر اور مردوں کے اندر بھی، یہ حیا آپ کو سچا مسلمان بناتی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا۔ ایک سنن کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ملا دیے گئے ہیں، جب ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، یعنی حیا نہیں رہی تو ایمان نہیں رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم لڑکیاں تعلیم کے نام پر بڑے بڑے کالجز میں جاتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی تربیت نہیں ہوتی اس لیے غیر مسلموں سے متاثر ہوتی ہیں، اور پھر وہ غیر مسلموں کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ نکل جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہندوستان کے اندر پائے جا رہے، اور پوری ایک فسادی تنظیم اس کو منظم انداز سے انجام دے رہی ہے۔ ایسے موقع پر اس کمیٹی کے لوگوں نے جو یہ تنظیم بنائی جس میں بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، گھروں میں قرآن سکھایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، آپ سب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت عظیم کام کر رہے ہیں، کیونکہ بچہ جب گھر سے نکل کر کے ریٹ کیٹ اور پھیٹ پڑھتا ہے تو آپ نہ جانے پڑھتے پڑھتے اس کے بعد وہ جانتا ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ ایسے بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان ملتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ خلفائے راشدین کون ہیں، یہاں تک کہ آخری نبی کا نام نہیں معلوم، اعلیٰ ڈگری ہے اس کے پاس، کس کام کی ہے، کس کام کی ہے۔ اور ایسے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اور ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے کہ کوئی مسلمان بھی ایسا بول سکتا ہے، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف اور پورے دین کے حکام کے خلاف، فقہائے اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کی کمی انہیں بگاڑ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دشمن سے، کسی سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دھرم والے ہیں، وہ سب کا سب اسلام کو دشمن سمجھتے ہیں، اور اسلاموفوبیا ہر ملک میں پھیلایا گیا ہے۔ آج اسے نہیں، کتنے دنوں سے اور کتنے سالوں سے یہ چیز کی ہو رہی ہے، اسلام کو ایک بھیانک شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے، اور انڈین میڈیا کے مطابق 2022 میں 13 لاکھ مسلمانوں نے، دنیا میں 13 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، 13 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔
इस वजह से बौखलाहट है, इसलिए परेशानियां हैं। मगर आप जान लीजिए दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, मैंने अध्ययन का मुताला किया है, धर्मों का मुताला किया है, कोई भी दीन ऐसा नहीं जो इस्लाम के सामने टिक पाए, कोई भी ऐसा धर्म नहीं, कोई भी ऐसा नज़रिया नहीं, कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं जो इस्लाम का मुकाबला कर सके। इस्लाम की खूबियाँ कहते हैं कि इस्लाम लड़की को कम हिस्सा देता है। आप में से हर शख्स जानता है कि लड़की अपने बाप के घर से भी हिस्सा पाती है और शौहर के घर से भी हिस्सा पाती है, ससुराल से भी हिस्सा पाती है और बाप के घर से हिस्सा पाती है, दो तरफ से पाती है। इसलिए शरीयत ने उसको बाप के हिस्से में से कम दिया है। और इस्लाम वो पहला दिन है जिसने औरतों का हिस्सा मुतय्यन किया है। और असहाबे फराइज़ औरतें हैं जो 12 हैं, औरतें उनका हिस्सा मुतय्यन है, उसमें कम नहीं किया जा सकता। अगर मुसलमान नहीं देता है तो वो मुजरिम है, अगर नहीं देता है तो उसके लिए इस्लाम को जुर्म के कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, बल्कि वो मुजरिम है जो नहीं देता है। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम मुजरिम नहीं है, बेनमाजी मुजरिम है, वो जुर्म कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, और न जाने कैसी कैसी बातें कही जाती हैं कि एक से ज़्यादा शादियां की जाती है। यहाँ अगर हकीकत आप देख लें और हुकूमत के वेबसाइट पर आप चेक कर लें तो पता चल जाए कि गैर मुस्लिमों ने भी एक से ज़्यादा बहुत सारी शादियां की हैं, लेकिन उनका नाम कभी नहीं आता, बुद्धिस्टों का नाम नहीं आता। जो 2 पॉइंट उन्होंने, यानी उनकी जितनी तादाद है उसमें 2% उन्होंने एक से ज़्यादा शादियां की हैं। हिंदुओं ने 1.7% उन्होंने एक से ज़्यादा शादी की है। अगर आप आदाद में ले जाएं और 80 करोड़ मान लें तो 68 लाख गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियां की हैं। लेकिन शिकार किसको बनाया जाता है, मुजरिम किसको बनाया जाता है, और बेहुरमती किस दीन की जाती है, मुसलमानों की जाती है। कहा जाता है एक से ज़्यादा शादी करते हैं, हम 4 और हमारे 40। हमने तो आज तक किसी मुसलमान को हिंदुस्तान में नहीं पाया जिसने 4 शादियां की हों। ये वो इस्लामोफोबिया है जिसको हुकूमती सतह से फैलाया जाता है ताकि इस्लाम से लोग बरगश्ता हो जाएं, फिर जाएं, कोई उससे मुतासिर न हो। मगर इस्लाम इससे ख़त्म होने वाला नहीं है, हमें इस्लाम पर चलना होगा मेरे भाइयों। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लाम अल हया। हर दीन में अच्छी सिफ़ात में से कोई ना कोई अहम सिफत है। इस्लाम में सबसे अच्छी सिफत हया है। मर्द हया करे, औरत उससे ज़्यादा हया करे, क्योंकि हया के मसाइल ज़्यादातर औरतों से मुताल्लिक़ हैं। और कुरून मुफज़्ज़ला की औरतों के वाक़यात ज़िक्र किया जाए तो बड़ा वक्त लगेगा मेरे भाइयों कि एक उनकी कैसी तादाद है, किस तरह से वो हया करती थी। और ये बता दूं मैं कि हया 2 किस्म का होता है। एक फितरी हया, मसलन ये कि किसी का सतर खुल जाए, वो छोटा बच्चा भी है तो अपनी पैंट ऊपर सरकाता है, ये फितरी हया। और एक है ईमानी हया। ईमानी हया का मतलब ये है कि आदमी हराम कामों से दूर रहे, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे दूर रहे। इसलिए जामे तिर्मिज़ी की एक मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से कमा हक़्क़हु हया और शर्म करो। सहाबे कराम में से एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह नस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, हम हया इख्तियार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं महसूस करते, अल्लाह से हया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, लई सज़ा का मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन सच्ची हया ये है अंतहफ़ज़ रासक व मा वआ, अंतहफ़ज़ रासक व मा वआ, अपने सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसकी हिफाजत करो। कानों की हिफाजत करो, गाना ना सुनो, गालियाँ ना सुनो, और इसी तरह से हराम चीज़ों को ना सुनो। आँखों की हिफाजत करो और आँख से बुरी चीज़ें ना देखो, गैर अजनबी औरतों पर निगाह न डालो। और इसी तरह से आपने फरमाया कि ज़बान से, ज़बान की हिफाजत करो और ज़बान से गंदी बात ना बोलो।
اور پھر زبان ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ زبان ہی کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زبان نہایت خطرناک چیز ہے، اس لیے زبان کی حفاظت کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، وما وعا، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جیسے کان ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، جیسے زبان ہے، جن سے تم کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہو یا غلط کام کر سکتے ہو، اس کی حفاظت کرو۔ والبطن وما حوا، اور پیٹ کی حفاظت کرو۔ پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، حرام چیزیں نہ جائیں، لوگوں کا ایٹھا ہوا مال نہ جائے، کسی بھائی کا دبایا ہوا مال نہ جائے، اور کسی سے قرض لے کر کے کھا کر کے پچایا ہوا مال نہ جائے، بلکہ اس میں حلال کمائی اور محنت کی کمائی کا دانہ پیٹ کے اندر جائے۔ اور اسی کے اندر دل بھی ہے، جس دل کی حفاظت کرنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ دل کی حفاظت کرو۔ اور وما حوا، مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو جو پیٹ سے ملی ہوئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں یضمن لی ما بین شفتیہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ کون تم میں سے ایسا شخص ہے جو اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان کے چیز کی ضمانت دے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ اگر ضمانت دیتے ہو تو اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اپنے زبان کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی، اس کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عورت ہے، انسان کی رغبت جس کے طرف ہوتی ہے، اور یہ کوئی اگر صالح عورت ہے اور جائز طریقے سے رغبت ہوتی ہے، شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، تو معیوب نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، میری دنیا کی تین چیزیں میرے نزدیک بہت پیاری ہیں، النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، عورتیں اور اسی طرح سے خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو بیوی یہ اگر نیک ہے تو وہ آپ کا گھر جنت ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے رشتے کیے جائیں اور حیادار عورت کے اختیار کیے جائیں۔ کیسی عورتیں تھیں قرون اولیٰ کی؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی اسماء کی، جب شادی اسماء بنت ابی بکر کی، تو اس وقت ان کے گھر میں ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا۔ ہم سوچتے ہیں کہ لڑکا نوکری والا ہو، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیا تھا خمس میں سے، اور ایک اونٹ انہوں نے جہاد میں حاصل کیا تھا۔ دو اونٹنیاں ان کے پاس تھیں، باندھے ہوئے تھے ایک دروازے کے باہر، اور ایک سنار سے بات کیا تھا اذخر گھاس لانے کے لیے۔ کس لیے لا رہے تھے؟ اونٹ کو باندھ کر کے تیار کیا، کہا کہ اذخر گھاس لائیں گے اور بیچیں گے، بیچ کر کے اپنا ولیمہ کریں گے۔ کس کا ولیمہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد کا ولیمہ۔ کچھ نہیں تھا، گھاس بیچ کر کے ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کا پورا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ نہیں سوچیں، بلکہ کوشش کریں کہ دیندار لڑکا ہو، دیندار لڑکی ہو، حیادار لڑکی ہو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح ہوا کس سے؟ اسماء سے۔ ان کے گھر میں ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا۔ اسماء اونٹ کو اور گھوڑے کو کھلاتی تھی، چارہ دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاگیر دیا تھا، جو جاگیر مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت اسماء وہاں جایا کرتی تھی، جاگیر میں کام کرتی تھیں، گٹھلیاں سر پر لاد کر کے لاتی تھیں۔ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں میری ماں بہنیں، کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ اسماء نے اسماء کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اونٹ کو بیٹھا دیا، اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا، اس لیے کہ اسماء سوار ہو جائیں۔ جب اسماء نے دیکھا کہ اور بہت سے صحابہ کرام ہیں، تو کہتی ہیں کہ مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی کہ کیسے میں مردوں کے بیچ میں بیٹھوں۔ مرد ہیں، نیچے ہی چل رہے ہیں، لیکن آس پاس مرد ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو وہ جائیں گے نہیں۔
اس لیے مجھے شرم آئی اور میں نے یاد کیا زبیر کی غیرت کو کہ وہ بہت ہی غیرت مند آدمی ہیں، اگر انہوں نے اس شکل میں مجھے دیکھ لیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ میری ماں اور بہن ہے، غائبانے میں بھی شوہر کی غیرت، شوہرت کی عزت اور شوہر کا احترام کرنا لازم ہے، اور شوہروں پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی وعاشرہن بالمعروف، اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اور ان کو رہائش فراہم کرو، جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، جس طرح سے رہتے ہیں اس طرح سے آپ رکھیں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو رکھیں، یہ اللہ کا، یہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر، صرف آپ ہی کے حقوق نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بچوں کی محبت ڈال دی گئی ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ بچے کی تربیت ہونی چاہیے، اگر وہ صالح نہیں نکلا اور طالع ہو گیا، اگر گمراہ ہو گیا، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مڑوڑ دی تھی، سورہ کہف میں آپ نے پڑھا۔ کس لیے مڑوڑ دیا تھا؟ کیونکہ وہ آگے چل کر کے کافر ہو جاتا، فتین ہو جاتا، فسادی ہوتا، گمراہی پیدا کرتا اور دوسرے بچوں کو گمراہ کرتا، تو اس کی گردن مڑوڑ دی تھی، کیونکہ ایسی اولاد جو ناہنجار اولاد ہو اس سے بے اولاد رہنا بہتر ہے، کیونکہ ان کا گناہ آپ کے سر کے اوپر آئے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، بچے ہماری گردن میں اللہ کی طرف سے امانت ہیں، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ بنیادی تعلیم اسلام کی تعلیم ہونی چاہیے، اور شیخ محترم نے پوری تفصیل بیان کی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اللہ نے لیکن قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ڈرو۔ دشمن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، مگر دشمن ہے، اللہ نے فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ سے وہ روکنے والے ہیں، دین سے روکنے والے ہیں، یا وہ خود دین بیزار ہیں۔ باپ تو نماز پڑھتا ہے لیکن بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتے، اور بڑے آرام سے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بابو ہیں جگا دیں گے، نیند کچی ہو جائے گی اور جہنم میں جلے گا۔ ہمارے سامنے اگر کوئی سوئی چبھا دے تو اس کی آنکھ نکال لیں، اس کے ہاتھ توڑ دیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یا آخرت پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ کلیئر فیصلہ ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز پڑھا مسلمان، نماز نہیں پڑھا مسلمان نہیں رہا۔ فَإِنْهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ مسلمان ہیں، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو بہرحال ہمیں بچوں کے تئیں بیدار ہونا ہے۔ آج ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، ہم انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، سوچتے ہیں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، بہت بڑا آدمی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ تاڑ کا درخت لگانے سے کبھی سایہ نہیں ملتا۔ ایسے باپ کو میں نے روتے ہوئے کئی ایک کو دیکھا ہے جنہوں نے تاڑ کا درخت لگایا، تربیت نہیں دی، بہت اونچی تعلیم دی، بہت پیسہ کمایا، بیٹا کہاں ہے؟ لندن میں ہے، بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، پیسے کا انبار ہے اور گھر بہترین چمچماتا ہوا ہے، لیکن باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ فون بھی نہیں کرتا۔ اس کی وہ ماڈرن بیوی جو آسٹریلین ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسے گھسے پیٹے لوگوں کو کیوں فون کرتے ہو، ہماری توہین ہوگی، تیرا باپ اگر ہمارے یہاں آ گیا، ہمارے اسٹینڈرڈ کے لوگ دیکھیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے، بھکاری کی شکل میں میرے گھر آئے گا۔ نعوذ باللہ، یہ تماشا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں،
تعلیم وہ ہو جس کے ساتھ تربیت ہو، تعلیم ہو جس میں اللہ کا خوف سکھایا جائے، جس میں نیک اور صالح بن کر کے رہنا سکھایا جائے، جس میں ماں باپ کی عزت ہو، جس قرآن کریم میں تقریباً 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی ہے۔ ابھی قربانی گزری، ہم سب نے، کسی نے 10 بکرے قربان کیے، کسی نے 15 کیے، کسی نے اور زیادہ کیے ہوں گے، لیکن کسی نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں میرے والد ہیں، ہم ان کے لیے اپنے وقت کی کتنی قربانی دیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ یا ہم نے ان کو کنارے کر رکھا ہے، ایک روم دے رکھا ہے، کوئی پوچھتا نہیں، کھانا لا کر کے ڈال دیتے ہیں جیسے جانور کو کھانا ڈالا جاتا ہے۔ یہی ماں باپ کی قدر ہے، جبکہ اس عمر میں باپ کو سب سے زیادہ اپنے بیٹے کی ضرورت ہے، اپنے بیٹیوں کی ضرورت ہے، اپنے بہو کی ضرورت ہے۔ بہو اگر سسر کی خدمت کرتی ہے، خدمت بمانا سماج میں جو رائج ہے، جو جائز ہے، وہ خدمت اگر کرتی ہے تو یہ شوہر کی خدمت کا حصہ ہے، یہ جان لیجئے، شوہر کی خدمت کا حصہ ہے، کیونکہ شوہر کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا یہ بیوی پر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف شوہر کو سمجھے کہ وہ شوہر ہے اور اس کے ماما آئیں تو کھانا نہ پکائے میکے چلی جائے۔ اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے سسرال کے رشتہ دار آئیں تو طرح طرح کا کھانا پکے، بریانیاں بنے، اور اگر شوہر کے رشتہ دار آ جائیں، اس کے نانیحال کے لوگ آ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ میڈم کی طبیعت خراب ہے۔ یہ عجیب و غریب ہے، لیکن جب وہ لڑکی نیک ہوگی، عورت نیک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھے گی۔ یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں جن پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جب انسان جوانی سے اور بڑی اس کی عمر ہوتی ہے، 30 سے پار جاتا ہے تو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے لگتا ہے، سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتا ہے۔ یہ اس کی رغبت ہوتی ہے کہ میرے پاس دولت ہو جائے، میرے پاس پراپرٹی ہو جائے، میرے پاس زمین جائیداد ہو جائے، میرے پاس نوکری ہو، بڑی اچھی نوکری ہو، سرکاری ہو، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ دولت حاصل کرنا جائز طریقے سے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن صرف دولت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ محترم نے بہت اچھی بات کہی، شاید آپ لوگوں نے توجہ نہیں دیا۔ صرف دولت یہ وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ جب بھی دولت کے لیے اللہ سے دعا کریں تو یہ کہیں کہ اللہ دولت دے اور خرچ کرنے کی توفیق دے، خرچ کرنے کی توفیق دے۔ ایسے بہت سے مسلمان ہیں 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، ان کے پاس دولت کا انبار ہے۔ ایسے اجڑ قسم کے مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، جو ہندو پبلک اسکولوں کو چندہ دیتے ہیں لیکن مدرسے کو چندہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں ہماری جانکاری میں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ آپ سوچئے ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اسلام کو کسی سے خطرہ نہیں میرے بھائیو، اسلام کو خطرہ ہم لوگوں سے ہے، مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کو ہم اگر نہیں نافذ کریں گے اپنی زندگی میں، جب بابری مسجد کے کیس کا فیصلہ آیا تو جج نے کہا کہ ارے اسلام تو ایسی پریکٹس، نماز تو ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے آفس میں یہ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، میرے آفس میں وہ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ فلاں مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، ہم ہی نماز نہیں پڑھتے، ہم ہی جماعت میں نہیں جاتے، تو وہ سوچتا ہے کہ مسجد بھی ضروری نہیں، نماز بھی ضروری نہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اسلام پر پورے طور سے چلائیں، اپنے آپ پر اسلام نافذ کریں۔ اسلام کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک بات ذرا اجازت دیں تو میں آپ سے کہوں کہ ایک دفعہ ایک قوم جو بہت طاقتور تھی وہ کھڑی ہوئی اور اس نے اعلان کیا کہ ہم مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ بڑی طاقتور قوم تھی جن کو تاتاری کہا جاتا ہے۔ اتنی طاقت تھی ان کے پاس کہ کوئی ملک ان سے لڑ نہیں سکتا تھا،
किसी के पास लड़ने की जुर्रत नहीं थी। जिस मुल्क में दाखिल हो जाते उसकी ईंट से ईंट बजा देते, जिस मुल्क में चले जाते वहाँ बड़ी मिकदार में लोगों को कत्ल करते, और वो खुद कहते थे कि रहम के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं, हमारी तलवारें काटने की आदी हैं, हमारे घोड़े दौड़ने की आदत रखते हैं, हमारे नेज़े छेदते हैं, और किसी के आहो बुका का हम पर कोई असर नहीं, हम बेरहम कौम हैं, हमारी तादाद रेत के ज़र्रे के बराबर है। वो कहते थे यकीनन, और बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने मल्यामेट कर दिया। और आखिरी बार हलाकू ने मुस्लिम हुकूमत, जो बगदादी हुकूमत थी, बगदादी खिलाफत थी, बगदाद पर हमला किया। जिनको तातारी कहा जाता है, ये चंगेज़ खां की औलाद है। चंगेज़ खां के 4 बेटे थे, बताऊंगा आगे। उन्हीं में से एक बेटे का बेटा यानी ये पोता था हलाकू, जिसने बगदाद पर हमला किया, और इतना ज़ोरदार हमला किया मेरे भाइयों, इतनी बड़ी ताकत थी, इतना ज़ोरदार हमला किया कि 5 लाख मुसलमानों के सर काट करके लटका दिए। और बगदाद की दरियाए दिजला में एक तरफ खून बहता था और दूसरी तरफ मुसलमानों की लाइब्रेरियों से कुरान, तफसीर की किताबें, हदीस की किताबें, अरबी ज़बान की किताबें सब उन्होंने दरिया में डाल दिया। कच्ची रोशनाई थी, एक तरफ काला पानी और दूसरे तरफ लाल पानी बहता था। और आखिरी खलीफा जो अब्बासी खलीफा था, उसको बोरे में कस करके उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए, और उससे पहले जानते हैं क्या किया? उसके हाथ पीछे बांध दिए और कहा खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। सोने चांदी बर्तन में रख करके सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए, कहा खाओ। इन्हीं को तुम जमा कर रहे थे। इबरत है मेरे भाइयों, हमारे लिए इबरत की जगह है। कहा खाओ इन सोने चांदी के जेवरात को, इन जौहरों को खाओ और निगल जाओ। इन्हीं को ना तुम जमा कर रहे थे, कहाँ गए ये तुम्हारे सोना चांदी? और इतनी जलील करके इतनी बुरी मौत मारा कि तारीख़ में ऐसी बुरी मौत किसी बादशाह की नहीं हुई। लेकिन मेरे भाइयों, और इतनी ताकत थी उनके ऊपर, लोग समझते थे कि अब इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, लगता है कि इस्लाम मुसलमान मिट जाएंगे, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला जोश में आई, और जानते हैं क्या हुआ? हलाकू का चचा बिरका मुसलमान हो गया। हलाकू का चचा, उसको बाद खामोश मुसलमानों ने दावत व तबलीग की, वो मुसलमान हो गया। ऐसी कौम जो कभी हार ही नहीं थी ज़िंदगी में। यहाँ तक कि कामिल इब्न असीर, जो तारीख़ की बहुत मोतबर किताब है, उसमें लिखा है बहुत से उलमा कहते थे कि यही याजूज व माजूज हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखेगा। इतनी सख्त कौम थी, कोई उनके मुकाबले में नहीं था। और उन्होंने फ़ौरन इस्लामी हुकूमत को गिरा दिया, और लोगों ने सोचा कि अब इस्लाम ठहर गया, या इस्लाम अब धीरे धीरे ज़वाल पजीर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उसका चचा बिरका मुसलमान हो गया, और कुछ सालों के बाद हलाकू ने शाम पर हमला करने के लिए ख़त लिखा सैफुद्दीन कुत्स को। वहाँ ग़ुलामों की हुकूमत थी, जिनको ममालिक कहा जाता है अरबी में। हिंदुस्तान में भी ख़ानदान ग़ुलामान हुकूमत किए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। उसी तरह से वहाँ ख़ानदान ग़ुलामान की हुकूमत थी। सैफुद्दीन कुत्स को उसने बड़ा मगरूराना ख़त लिखा, कहा हमारी इताअत कबूल कर लो, वरना कोई ज़मीन तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं देगी, किसी मुल्क में छुप नहीं सकते, कोई रास्ता तुम्हें बचाएगा नहीं। सैफुद्दीन कुत्स ने कहा मेरा रब है और मेरे साथ भला करेगा। फिर मारके ऐन जालूत में रमज़ान के महीने में 658 हिजरी में मुसलमानों ने हलाकू को शिकस्त दे दिया। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी ताकत को तारीख़ में जैसी ताकत कभी नहीं आई और आज भी नहीं है, उसको शिकस्त दे दिया। हलाकू माथा पकड़ करके और रात भर ऐसे बैठा रहा कि कैसे हमें शिकस्त हो गई। 1 साल के बाद ज़ाहिर बेबस ने शिकस्त दे दिया। रात को सोचता रहा और सोचते सोचते उसके दिमाग की नस फट गई।
मर गया, खत्म हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों के खौफ से, उनके डर से और उनके रोब से ब्रेन हेमरेज हो गया। इतनी बड़ी ताकत थी। फिर कौन ऐसा है जो आपको मिटा सकता है? कोई नहीं ऐसा, न तारीख में कोई था, न आने वाले दिनों में कोई होगा। जो भी मिटाने की कोशिश करेगा नाकाम होगा। अल्लाह ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरा वलौ करिहल मुशरिक लौ करिहल काफिरून। वो चाहते हैं कि मुंह से फूंक कर इस्लाम का चिराग जला बुझा दें, हरगिज नहीं। या अल्लाह इल्ला यतिम्मा नूरा, अल्लाह हरगिज नहीं ऐसा होने देगा, हर हाल में अपने नूर को मुकम्मल करेगा। नूर इस्लाम हर घर में दाखिल होगा। ला यबका बैत वबरिन वला मदरिन इल्ला यदखुलन्ना फीहिल इस्लाम, हर कच्चे और पक्के घर में इस्लाम दाखिल होगा मेरे भाइयों, जैसा मेरे नबी ने फरमाया है, हर हाल में दाखिल होगा। और ये जान लें कि इस्लाम नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। कोई ये समझता है तो उसकी खाम ख्याली है और वो खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। क्योंकि जब भी अल्लाह वालों के साथ किसी ने साजिशें की, अल्लाह ने उनको उन्हीं के जाल में फंसा दिया और फंसेंगे यकीनन इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त है कि हम मोमिन रहें, तौहीद पर कायम रहें, हमारे अंदर इस्लाम रहे और हम अपने आप को सच्चा और पक्का मुहिद मुसलमान बना करके रखें। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया कि ज़ुय्यना लकुम ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति वज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति मिनल ज़हब वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। और फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि इंसानों के लिए मुज़य्यन किया गया। और उम्र के मराहिल के साथ अल्लाह ने फरमाया कि इंसान जब अधेड़ उम्र को पहुँचता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करें। और उस ज़माने में जो माल था, निशान ज़दा घोड़े थे जो ख़ास चरागाह में चरते थे, वो घोड़े जो उम्दा हुआ करते थे। इसी तरह से चौपाए यही दौलत थी उनकी, इसी तरह से खेतियाँ यही उनकी दौलत थी। अल्लाह ने फरमाया कि ये सब चीज़ें मुज़य्यन कर दी गई हैं और इंसान क्या है, उसके पीछे भागता है। लेकिन शरीयत के दायरे में अगर वो इन जायज़ चीज़ों के हुसूल की कोशिश करता है तो कोई हरज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें ज़िक्रुल्लाह से रोक देती हैं, अल्लाह की इबादत से रोक देती हैं, इस्लाम से रोक देती हैं, तो उनसे रुक जाना भी लाजिम है और उनका हासिल करना नाजायज़ है। और अल्लाह ने आजमाइश के लिए ये सब किया है। इसलिए कुरान की एक आयत में कहा गया कि अमवाल और औलाद फितना है, ये आजमाइश है और उनसे निकलना है। और अल्लाह के पास ही असली ठिकाना है, अच्छा ठिकाना है, वहीं हमें लौट कर जाना है। वहीं एक मोमिन को चैन मिलेगा, वहीं उसको सुकून मिलेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, हमारे बाबा ने गलती किया, अल्लाह ने हमें दुनिया के कैद खाने में कैद कर दिया। कैद क्या है? हमें मुक़य्यद कर दिया है और एक कैद खाने में हैं, चारों तरफ से हराम चीज़ें हैं, बातिल नज़रियात हैं, गुमराह लोग हैं, शिर्क और बुत परस्ती की दावत देने वाले लोग हैं और बीच में हम हैं, 32 दांतों के अंदर हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें उतना ही चौकन्ना रहना होगा, चौकन्ना मुसलमान बनना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर अपने बाल बच्चों की निगरानी करें, ऐसे ही जैसे एक मुर्गी अपने नौज़ायदा बच्चे को पंख में दबा लेती है। अगर ऐसा हमने किया तो हमारे बच्चे दीन पर कायम रहेंगे और ये नस्ल इंशाअल्लाह कायम रहेगी। और अगर हमने इसमें कोताही किया तो अल्लाह के यहाँ हमें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम कैसे जवाब देंगे? अल्लाह के यहाँ किन किन चीज़ों का जवाब देंगे? तो औलाद के बारे में ख़ास तौर से हम ध्यान रखें। और अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया कि इससे बेहतर चीज़ मैं तुमको ना बता दूं। क्या है बेहतर चीज़?
लिल्लज़ीन तक़ौ, मुत्तक़ियों के लिए अल्लाह ने बेहतर चीज़ बताई है। वो क्या है? जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, ऐसी जन्नतें उनके लिए होंगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। और खालिदीन फ़ीहा, उन जन्नतों में वो हमेशा रहेंगे। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी जो अल्लाह ताला उनको देगा। अल्लाह ताला बंदों के बारे में बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने गोया के मुत्तक़ियों के लिए अच्छा अंजाम है, और फितरी चीज़ें जो मरगूब हैं वो शरीयत के दायरे में वो हासिल करते हैं तो उनके लिए खैर है। और तक़वा की बात आ गई तो हमारी ज़िंदगी में भी इसकी भी बहुत कमी है मेरे भाइयों, बहुत ही कमी है कि हमारी ज़िंदगी, अल्लाह के रसूल हर खुतबे में तक़वा की आयत पढ़ा करते थे कि अल्लाह से डरो और तक़वा की ज़िंदगी अख्तियार करो। तक़वा क्या है? कोई भूत और प्रेत नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है जिसको हासिल नहीं किया जा सकता हो। तक़वा क्या है? इम्तिसालु अवामिरिल्लाह व इज्तिनाबु नवाही है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना और उसकी मना करदा चीज़ों से रुक जाना, इसका नाम तक़वा है। यही तक़वा है। हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरे, यही तक़वा है। हमारा खाना खुराक सही हो, अच्छा हो, अल्लाह का खौफ में हमारे दिल के अंदर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चरवाहों का ईमान कितना मजबूत होता था। एक वाक़या आता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक चरवाहे से कहा, आजमाइश की, आजमाने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी बकरियों में से कोई बकरी दुधारी है? तो कहा कि हाँ दुधारी है। कहा कि दूध दूह कर मुझे दे दो। कहा कि बकरियां हमारी नहीं हैं, हमारे मालिक की ये सारी बकरियां हैं। तो कहा मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, वो देख नहीं रहा है, किसी एक बकरी में से दूध दूह करके हमें दे दो। कहा कि अगर मालिक नहीं देख रहा है, लाकिन अल्लाह यरा, लेकिन रब्बुल आलमीन जो आसमान के ऊपर है वो देख रहा है, जो आसमान में है वो अल्लाह देख रहा है। कहा मेरे भाई ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं इनमें से नहीं दे सकता। एक चरवाहे का कितना ईमान था, कितने मजबूत लोग थे। उसी ईमान की ज़रूरत है। सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है कि एक सहाबी ने एक शख्स को ज़मीन बेच दी, एक दूसरे सहाबी को ज़मीन बेच दिया। जब सहाबी गए और फौड़ा चलाया उसमें, तो अंदर से घैला निकला। उस घैले में सोने और चांदी के सिक्के थे। हम आप होते तो क्या करते? खामोशी से वहीं पर दबा देते, रात की तारीकी में वहाँ से लेकर आते या बोरे में डाल करके, और ना जाने क्या क्या करते, कैसे कैसे छुपाते। लेकिन सहाबी ने फ़ौरन घैला उठाया और लेकर के उस सहाबी के यहाँ गए जिनसे खेत खरीदा था। उनसे कहा कि भाईजान मैंने आपसे खेत खरीदा है, मैंने ये सोने और चांदी के सिक्के नहीं खरीदे हैं। आप क्या सोचते होंगे कितने खुश हुए होंगे बेचने वाले, और उन्होंने कहा होगा कि ये सारा पैसा मुझे दे दो, आज से मैं मालदार हो गया और आज से गुर्बत ख़त्म हो गई। जी नहीं, ऐसा नहीं सोचा। उनका भी ईमान कच्चा नहीं था। अगर कच्चा ईमान होता तो इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुँचता मेरे भाइयों। उन्होंने कहा बेअतुल अर्ज़ा व बेअतु मा फ़ीहा, ज़मीन को मैंने बेच दिया और ज़मीन में जितनी चीज़ें थी सब मैंने बेच दी। ज़मीन भी तुम्हारी और ये घैला भी तुम्हारा, इसमें जो दिरहम व दीनार हैं वो भी तुम्हारे, मैं इसमें से कुछ लेने वाला नहीं। वो कह रहे कि नहीं ये आपका, वो कह रहे कि नहीं ये तुम्हारा, ले लो। एक सहाबी आए, रास्ते से गुजरे, कहा क्या बात है, दोनों में क्या बात हो रही है? तो पूरा वाक़या सुनाया। उन्होंने पंचायती की, जानते हैं क्या? कहा कि ये बताओ, हल अहद मिनकुम मिन वलदिन, क्या तुम में से किसी के पास कोई लड़का है, बच्चा है, लड़का है जो जवान हो गया हो? तो कहा कि हाँ। दूसरे से पूछा तुम्हारे पास लड़की है? तो कहा कि हाँ। कहा कि ज़व्विजुहुमा, दोनों का निकाह कर दो, वअनफ़िक़ू अलैहिमा, और ये घैला उन दोनों को दे दो। जब ये ईमान था तो पूरी दुनिया कांपती थी। हज़रत रिबई इब्न हराश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
किसरा के दरबार में गए, जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी और सबसे ताकतवर बादशाह था, उसके सामने गए। दीवार ऐसा बनाया गया था रास्ता कि हर शख्स झुक करके जाता था। रबी इब्न हिराश बैठ गए और बैठ करके घिसेट करके अंदर गए। और जानते हैं कितने गरीब थे, तलवार के लिए मयान नसीब नहीं थी, चिथड़ा लपेटे हुए थे, लेकिन उसी तरह से शान और शौकत के साथ गए, क्योंकि जब ईमान मजबूत था तो दुनिया की कोई ताकत हमें आंख नहीं दिखा सकती थी, और ना दिखाई ना तारीख में। इस्लाम जब तक खुलफाए बनु उमैया रहे, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी और अजीज़ रहा और नेक लोगों की कसरत रही। और जैसे उनकी खिलाफत ख़त्म हुई, बुरे फैलते गए और बुराई फैलती गई, इस्लाम से दूर होते गए। इसलिए हमें इस्लाम को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। किसी से इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है, हमसे ख़तरा है कि हम इस्लाम पर अगर नहीं चलेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, हमारी तारीख़ मिट जाएगी। 1000 साल से ज़्यादा की तारीख़ इस हिंदुस्तान में है, और इस्लाम की तरफ मंसूब बादशाहों ने, मुस्लिम हुक्मरानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं और बड़ी रवादारी की है। अपने ज़माने में ये अलग मौजू है, जब कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह सिर्फ इस मौजू को बयान करूँगा कि मुस्लिम हुक्मरानों ने गैर मुस्लिमों के साथ कितनी रवादारियाँ की और क्या क्या किया, कहाँ कहाँ किया। तारीख़ में सारी चीज़ें महफूज हैं, मुस्तनद तवारीख़ में महफूज है मेरे भाइयों। इसलिए आज हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। और दोबारा मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तंजीम को, जिन्होंने इस अजीम बेड़े को उठाया है, और कौम के इन नौनहालों को जो मुस्तक़बिल के पासबान हैं, और कौम की बेटियों को जो मुस्तक़बिल की मुहाफ़िज़ हैं और कौम को आगे बढ़ाने वाली हैं, उन बेटियों को संवार रहे हैं, उनको इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तंजीम को मज़ीद तरक्की दे, और दूसरे लोगों को भी इसका हौसला हो कि वो भी अपने यहाँ इस तरह की चीज़ें कायम करें, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे मुसलमान नहीं रह जाएंगे और बच्चियाँ मुसलमान नहीं रह जाएंगी। इस्लाम की तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो साइबेरिया के वाक़यात बताते हैं, रूस के अंदर जब कम्युनिस्टों की हुक्मरानी थी और उनका जलवा था, और जब लेनिन अपने आप को खुदा कहता था कि मैं खुदा हूँ, और नेपोलियन और न जाने कौन कौन आए थे, तो जानते हैं मुसलमानों के घरों से सबसे पहले उन्होंने कुरान निकाला, कहा कि जब तक ये कुरान रहेगा ये मुसलमान रहेंगे, और उसके बावजूद जो नहीं माने उनको ट्रेनों में भर करके साइबेरिया की बर्फीली चट्टानों पर डाल दिया गया बेसहारा, और उन मुजाहिदीन ने बर्फ में जाम शहादत नोश कर लिया। तो मेरे भाइयों, कब इसके कि ये वक्त आए हम अपने बच्चों के सीनों को कुरान से भर दें, तजवीद से भर दें, क्योंकि तजवीद बहुत अहम चीज़ है। जब तक तजवीद न होगी, कुरान की आवाज़ ही तो असल नाजिल हुई है, आवाज़ उसको पढ़ा गया, अगर कुरान को बदल कर कोई पढ़ता है तो वो असली कुरान नहीं है। इसलिए तजवीद की बड़ी अहमियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसाबका तजवीद का है। इसलिए तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो इसमें शरीक हुए, सब कामयाब हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा नंबरात मिले होंगे, और वो इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में अपने अपने दुनिया का इनाम हासिल करेंगे, और आखिरत का इनाम इंशाअल्लाह इससे कई गुना ज़्यादा है जो मुस्तक़बिल में आपका इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो कुछ मैंने कहा, अल्लाह तू सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे, और हमारे तमाम भाइयों को और तमाम बहनों को इसकी तौफीक दे कि वो इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, और हम सबको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करने की तौफीक दे कि हम मुत्तहिद रहें, बाहम शीर व शकर बन करके रहें। यही ईमान का तकाज़ा है, यही इस्लाम का तकाज़ा है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु बिज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर